اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے بھائی کو بھی محسوس ہوتی ہے، ایک بھائی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو دوسرا بھائی بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ ایک اتنا اچھا رشتہ ہے اور اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ تمام مومنین جو ہیں وہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ فرمایا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں بھائی بھائی بن کر واقع رہنا چاہیے، اور جس طرح بھائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسی طرح مومنین کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور ان کا احساس، ان کی ضروریات یعنی ہر لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے۔ تو آج جس وجہ سے میں حاضر خدمت ہوا وہ یہ ہے کہ ایک ذاکر ہے حبیب رضا جھنڈوی اس کا نام ہے، حقیقت میں تو وہ جہل مرکب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سید کو بھائی مت کہو اور سید ذاتی کو بہن مت کہو، تو نہ سید کو بھائی کہو نہ بیٹا کہو۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی نہیں سید میرے دادے بادشاہ، ایک اپیل، صرف ایک اپیل میں یہ مومنین سے التماس کرتا ہوں، سید کا بال مومنوں کو میں مانگنے پینے والا نہیں ہوں، میرے دادے بادشاہ کا ذکر پا کے میری والدہ بیمار ہے، حق سمجھ کے خم سمجھ کے مدد کر دیں۔ اے جنہ بندیاں دے چاکے لے گئے نے نا میرا دادا علی تے میرا ابا علی تے اٹھ کے تے منگن لگ پونا، اے تھوڑا جا کنٹرول کرو۔ اللہ ہر تھان تے پہ آندا ہے علی میرے ورگا ہے، اللہ ہر تھان تے پہ آندا ہے علی میرے ورگا ہے۔ آج پتہ نہیں سوئی کدے اڑ گئی ہے۔ سید زادی نو باجی نہیں آکھی دا، سید نو بھائی جان یا بیٹا نہیں آکھی دا۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا کہ یہ کس طرح غلیظ زبان بک رہا ہے کہ سید کو بھائی نہ کہو اور سید زادی کو بہن نہ کہو، اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام تو میرے جیسا ہے اور تم کیوں کہتے ہو کہ میری جد ہے۔ ایک سید کو مخاطب ہے، جو بیچارہ سید غریب ہے تو غریب ہونے کی وجہ سے وہ ممبر پہ آیا اور اس نے آپ نے خود بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ محمد وآل محمد کا واسطہ دیتا ہے، اپنی جد کا واسطہ دے کر کچھ لوگوں سے مانگ رہا ہے مدد، تو یہ اس کو بڑی غلیظ الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ پیش آیا، آپ نے خود ملاحظہ فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ اگر وہ اپنی جد کا واسطہ دے کر مومنین سے مدد مانگے تو وہ غلط ہے، تو یہ 70-80 ہزار امام حسین کا خون بیچ کر یہ لوگوں سے لیتے ہیں، یہ خوب ہے۔ امام حسین کا خون بیچنا ٹھیک ہے
وہ اپنی جد کا واسطہ دے رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم سارے کہتے ہو کسی کا مولا علی بابا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ علی مجھ جیسا ہے۔ یہ منکر قرآن ہے، منکر صحیح حدیث ہے۔ اس بدتمیز نے آج تک قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، مجھے یقین ہے، ورنہ اس طرح یہ کبھی بکواس نہ کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ کئی مقامات پہ دعویٰ ہے قرآن میں، لیس کمثلہ شیء، کہ میں نے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مولانا ناجو بلاغہ میں کئی مقامات پہ فرماتے ہیں، ناجو بلاغہ میں کئی مقامات پہ یہ موجود ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں مولا بار بار فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب التوحید اصول کافی میں پورا کتاب ہے ایک، تو اس میں کئی معصومین سے روایات مرفی ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جہل مرکب کہتا ہے کہ اللہ علی جیسا ہے، نعوذ باللہ، یہ علی اللہ جیسا ہے۔ تو یہ شرک کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لوگ نیچے کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ مجھے افسوس ہے لوگوں پہ کہ کیسے لوگوں کہ آپ کے کیسا ذہن بن گیا۔ کن جہلوں کو آپ نے ممبر پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور پھر نیچے بیٹھ کر جو شریعت کو پامال کر رہا ہے، جو عقائد محمد و آل محمد جو ہم تک پہنچائے ہوئے، ان نظریات کو پامال کر رہا ہے، جو قرآن کو پامال کر رہا ہے، اس کو تم واہ واہ کہہ رہے ہو۔ اور یہ خبیث جو ایک سید کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ساتھ ہی قرآن کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مولا علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے، اللہ کا ایک مثل ٹھہراتے ہوئے نظر آتا ہے، تو اس کو تم بجائے روکنے کے تم واہ واہ کر رہے ہو۔ تو میں جھنڈوی صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ ذرا کتب اربع کا مطالعہ کریں، اور کم سے کم قرآن کا مطالعہ کریں۔ خدایا دوسروں کو سکھلانے سے پہلے کچھ خود پڑھو۔ تم جیسے لوگوں نے ہمیں بدنام کیا ہے مذہب شیعہ کو، ورنہ مذہب شیعہ کی جتنی مضبوط توحید ہے، کوئی مائی کا لال پڑھی لکھی شخصیت کوئی انگل نہیں اٹھا سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کی توحید کمزور ہے، وہ تم جیسے جہلوں کو سنتے ہیں، وہ تم جیسے جہلوں کو سن کے ہمیں وہ بدنام کرتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ ورنہ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، ہمارے پاس دعائے کمیل موجود ہے، ہمارے پاس اصول کافی جیسی کتاب موجود ہے۔ جن کے پاس ایسی کتب موجود ہے جس میں توحید ہر خطبے میں، ہر فرمان میں توحید جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ان کی کبھی بھی توحید ضعیف نہیں ہو سکتی، توحید والا عقیدہ ضعیف نہیں ہو سکتا۔ تو میں مومنین سے گزارش کروں گا، ان کو آپ ان سے جہاں بھی اس طرح کے بکواس کرے روکا جائے، اپنے بچوں کو بچاؤ، خود بچو۔ کل یہ کہیں گے کہ مومن کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے علی اللہ پڑھ لیا، اس کو سیدھا جنت میں چلا گیا، لہٰذا اس کو دفن کر دو، جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ کل یہ نہیں شورلیاں بنائیں گے۔ آج کہہ رہا ہے کہ سید کو تم بھائی نہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور معصومین فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، سامعین شاید آپ نے سنا بھی ہو، کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ قدموں میں گرنا شروع کر دیتا ہے، تو مولا اس کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، وہ مولا کا شیعہ ہوتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں تم اطاعت میں ہمارے غلام ہو۔ شیعہ کو کیا کہتے ہیں مولا؟ اطاعت میں تم ہمارے غلام ہو، ویسے تم ہمارے بھائی ہو، گلے سے لگاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو کہ سید کو تم بھائی بھی نہ کہو۔ اللہ قرآن میں یا تو سید آپ کہو کہ سید مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر مومن ہیں تو پھر ہم بھائی کہہ سکتے ہیں، یا کہو کہ باقی جو غیر سید ہیں وہ مومن نہیں ہیں، صرف سید ہی مومن ہے۔ خدایا کس راہ پہ چل پڑے ہو؟ یہ کب واہ واہ کی لالچ ختم ہوگا آپ کے دل میں؟ اور مومنین بھی ایسے عجیب ہیں نا، میں کیا بولوں گا۔ جو حقیقی مومن ہیں وہ تو اس طرح نہیں کرنے دیتے ان کو، وہ تو ان کی چھترول کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان بندوں کو روکو،
اور ان کو بولو کہ کچھ پڑھیں، ہم پاگل نہیں ہیں جو ادھر کم اور نجف ہاؤسوں میں جو پڑھتے ہیں، جو 25 سال بیچارے بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ پاگل لوگ نہیں ہیں. اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تم مقصر اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نواز کے مومنین کے سامنے پیش کرتے ہو تاکہ ان کے پاس بھی کوئی نہ جائے، کبھی مقصر، کبھی وہابی، کبھی کچھ. اور اپنی حالت دیکھو، جو قرآن کے خلاف بکواس کرتے ہو، بالکل قرآن کے خلاف بولتے ہو، حدیث کے خلاف بولتے ہو، توہین کرتے ہو معصومین کی. آپ سمجھتے ہو میں فضائل پڑھ رہا ہوں. تو مومنین سے گزارش کروں گا ان لوگوں کو پہچانو، ہوشیار باش، ہوشیار باش. خود پہچانو، اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچاؤ، خود بھی بچو، اور جہاں اس طرح کے بکواس کریں ان کو روکو، اور ان کو قرآن آپ پڑھاؤ کہ یہ پڑھو. آپ نے تو نہیں پڑھنا، آپ نے تو گانوں کو یاد کرنا ہے، گانوں کو سننا ہے، اس پہ بیٹھ کے قصیدے لکھنے ہیں. یہ پڑھو. قرآن کیا کہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ مومنین سے گزارش کروں گا میں کہ ان کو روکو. اور آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.